ہمارا میدان نہ سیاست ہے، نہ ہمارا میدان کوئی تعمیرات کرنا ہے، نہ ہمارا میدان کوئی خطابت ہے، نہ ڈاکٹر ہیں، نہ انجینئر ہیں۔ یہ سب انسانی زندگی کے بڑے قابل قدر شعبے ہیں۔ ایک شعبہ ان میں سے خدا کے دین کے بارے میں تحقیق کرنا، اور امت میں جو پچھلے ہمارے بڑے وہ لکھ کر گئے، اپنی تحقیقات چھوڑ کر گئے، ان تحقیقات کو مرتب کر کے اپنی آئندہ آنے والی نسل کے حوالے کرنا کہ بیٹے ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب پہ یہ کام کیا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کام کیے ہیں، اسلامی قانون پہ یہ کام ہوا ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم نے خاص طور پہ اسے چنا تھا کہ قانون پہ کام ہونا چاہیے، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے احکامات کو لانا، اس شرک کی دلدل سے ہم لوگ نکلیں، ہم سود کے نظام سے نکلیں، ہم غیر کی حکمرانی سے نکلیں، اور جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل سے گھڑے ہوئے حکم ملک و قوم کے لیے صادر کرتے ہیں، ہم ان سے بیزاری کا اعلان اور اظہار کریں۔ جو یہ کہتے ہیں عملی طور پہ کہ اگر خدا کا حکم یہ ہے تو اسے ہم نافذ نہیں کریں گے، اور ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ مرد کو نامرد بنا دیا جائے اور اس کو آزاد سے محروم کر دیا جائے، یہ ان ظالموں کی عقل ہے جو خدا کے قانون کے مقابلے میں اپنے پاس سے قانون بنا کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ خبردار میرے حکم میں کبھی شرک نہ کریں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو 100 درے لگاؤ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو اتنی سزا دی جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہو جائے تو اس پہ شدید تعزیر نافذ کی جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اس کو حد میں نہیں رکھتا، کہتا ہے یہ حد نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ حد ہماری طرف سے ہے کہ اسے مرد ہی نہ رہنے دو۔ بھئی اللہ سے زیادہ تم سمجھتے ہو، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے ہمیں اس پہ اس لیے شدید نفرت کا اظہار کرنا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک حکمران 2 بلائے جائیں گے، اور بھی بہت سے، مگر 2 کی تخصیص فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ 100 درے لگاؤ، تم نے 101 کیوں مارے؟ وہ عرض کرے کہ پروردگار لوگ سیدھے نہیں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انت احکم بہم منی، تو مجھ سے زیادہ میری مخلوق کو جانتا تھا، تو مجھ سے زیادہ انسانوں کی نفسیات کو جانتا تھا۔ اور دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم نے 99 کیوں لگائے؟ وہ کہے گا پروردگار مجھے ترس آ گیا، تو اسے کہیں گے انت ارحم بہم منی، تو میری مخلوق پر مجھ سے زیادہ رحمت کرنے والا تھا، تو رہا فی النار، دونوں کو فرمایا جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے حکم میں، قانون میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور یہاں کھلا ہوا خدا کے حکم میں یہ شرک ہے کہ تو جو مرضی کہتا رہے، میں مرد کو نہ مرد کروں گا، میری طرف سے قانون یہ بنے گا۔ ہم سب نہ ان چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، نہ اس کے خلاف ایک لفظ بولتے ہیں۔ آپ سوچیں، ہمیں تو سوچنا نہیں، آپ سوچیں آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے کبھی ایک تحریر، ایک فقرہ لکھا ہے کہ تم اپنے پاس سے
ان قوانین کو بنانے کی بجائے خدا کے قانون پہ عمل کرو. بس سیدھی سادی بات. اللہ نے جب یہ نہیں اجازت دی کہ کسی مرد کو نامرد بنا دیا جائے، تم کون ہوتے ہو؟ اتھارٹی کیا ہے؟ آپ ہیں کیا؟ اس لیے ہمیں عمر بھر جن چیزوں کی فکر رہی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی طرح یہ اسلامی قانون اس کی تدوین کی جائے. اجتہاد جس کو بہت سے لوگ اہمیت دیتے ہیں، اور بلا شبہ ان کا فکر درست ہے، ان کی بات درست ہے، وہ بڑے نیک نیت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، جو کہتے ہیں وقت بدل گیا ہے، اجتہادی قوتوں کو استعمال کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ آپ اجتہادی قوت کا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک کام ہم یہ بھی کریں کہ ہم پچھلوں نے جو کام اسلامی قانون پہ کسی چیز پہ کیا ہے اس کو پڑھیں، دوبارہ سامنے لائیں، تاکہ ممکن ہے وہاں کوئی حکم، کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو بیس بنا کر آج کے حالات کے مطابق آپ سے کر سکیں. سعودیہ سے ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قصاص کو مقرر کرتا ہے قرآن میں کہ جان کا بدلہ جان ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ مقرر فرما گئے تھے. یہ تم کیسے کہتے ہو؟ جنہوں نے بھی پچھلے بیانات سنے ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا. تو چونکہ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تو ہم ان سے کہتے کہ جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر کے گئے ہیں 100 اونٹ، اسی میں ایک اجتہاد فقہاء نے یہ بھی کیا کہ وہ بھی ایک دیت ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ فریقین خون پر راضی ہو جائیں کہ اس خون کی دیت اتنی ہے، تو جس پہ وہ دونوں راضی ہو جائیں اس پہ قاضی کو چاہیے، کورٹ کو چاہیے فیصلہ کر، تاکہ مقدمہ آگے بڑھے ہی نہ. اب جب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے. اس لیے ہم نے سب سے زیادہ زور جس چیز پہ دیا، ان لوگوں کو 10 سال ہو گئے ہم نے کہا فقہ پہ کام کرو، قانون پہ کام کرو، تاکہ جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اپنی آئندہ نسل کو کوئی کوڈیفائیڈ قانون دے جائیں، مرتب کر کے دے جائیں کہ ان حالات میں یہ چیز ہوگی. ابھی چند مہینے پہلے ایک مسئلہ آیا ہوا تھا ہمارے پاس کہ گیس کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں. بجلی کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں. یہ جدید مسائل ہیں. ہم نے ایک اور مسئلہ عرض کیا تھا، آسٹریلیا میں خاتون ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ اس مسئلے کو سنیں. ہم نے کہا تھا کہ جانوروں کی پریگننسی اور ان چیزوں کے لیے جو دوائیاں دی جاتی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے. مثلا گائے کو ایک چیز کھلا دیتے ہیں، کسی طوطی کو ایک چیز کھلا دیتے ہیں، کسی بھی مادہ جانور کو، اور پریگننسی اور یہ سارے اعمال اس کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے. اور ہم نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ ہماری اپنی ذاتی رائے آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نہ کرو. جانوروں کے حقوق انہیں پورے کرنے دو. جانور کی جو لذت اور اس کی طبیعت میں جو چیز ہے اسے کرنے دیں. آپ نیچرل پروسیس کو رکھیں جانوروں میں بھی، کیوں آخر انہیں یہ دوائیاں دی جائیں اور ایسی چیزیں دی جائیں. یہ ہمارا خیال ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے اس لطف سے فائدہ اٹھائیں، یا لطف اندوزوں جیسے اللہ نے ان کے لیے پیدا فرمائی ہیں چیز. یہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کو ناجائز کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ اس کی بجائے جانوروں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کے اس قانون اور جس حکمت کے تحت خدا نے ان میں یہ چیزیں رکھی ہیں، وہ سب چیزیں اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنا کام انجام دیں.